تنویر قاسمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو سے دوبارہ حاضر ہے۔ ان دنیا کو تنویر کی نظر دیکھیں۔ اس کو میں اردو میں ہی ڈب کروں گا کیونکہ دو لینگویج میں میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، دو زبانوں میں۔ تو ایک بہت ہی خرافات جو دنیا میں اس وقت پھیل رہی ہیں، بہت ہی خطرناک حد تک خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں ایک ہے شوگر ڈیڈی، شوگر مامی۔ اور یہ خرافات جو ہے وہ خاص طور پہ مغربی ممالک جو ترقی یافتہ اور پیسے والے ہیں، وہاں یہ بہت خرابی پیدا ہوئی ہو۔ سمجھے کہ شوگر ڈیڈی ینگ لڑکیاں باہر سے پڑھنے آتی ہیں، بچیاں یا ینگ لڑکے پڑھنے آتے ہیں، تو جو وہاں کے لوکل جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ وقتی طور پہ نکاح کر کے، جس کو ٹیمپرری طور پہ ریلیشن شپ قائم کر کے یا ان سے تعلقات بنا کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فیس پے کریں گے یا ہم آپ کے اخراجات اٹھائیں گے۔ تو وہ لڑکیاں اگر ہیں تو وہ ینگ لڑکیاں ہیں، تو وہ کوئی ریٹائرڈ لوگ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جنسی تعلقات بنا کے اور پھر ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان سے پیمنٹ لیتی ہیں۔ یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے۔ تو میں اس ٹاپک میں نے کوشش کی، میں پہلے نہیں بول رہا تھا، لیکن کچھ مرڈرز ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پہ میرا ضرورت تھی کہ میں اس پہ بات کروں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ کوئی بھی عورت مرد کا رشتہ اگر ذاتی ٹیمپرری ہے، یعنی وقتی طور پہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک خاندانی سسٹم چل رہے ہیں۔ جو عورت مرد کے درمیان جو کشش اللہ نے پیدا کی، گاڈ کریٹر نے، بھگوان نے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہوگی۔ اولاد پیدا ہوگی، پھر ایک دو میاں بیوی کی جب رشتہ کا عورت کا قائم ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کا خاندان ہے لڑکی کا یا لڑکے کا جو خاندان ہے، دونوں کے پیچھے، سارے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اس کے چاچا، اس کے ماموں، اس کے خالہ، اس کے پھوپھیاں، اس کے دادے، دونوں طرف کے، وہ ایک پورا فل سپورٹ سسٹم ہے پیچھے۔ اور جب وہ ایک بچہ دنیا میں وجود میں آئے گا، اس جنسی تعلقات کے ذریعے سے جو نکاح کے ذریعے آیا، اس بچہ جب کھڑا ہوگا تو اس کو سپورٹ ملے گی، اس کو ماں کا پیار ملے گا، اس کو باپ کا پیار ملے گا، ہر لحاظ سے۔ جب کوئی تعلق ہے ہی نہیں، جب صرف مقصد یہ ہے کہ میرے اندر خواہش ہے، ایک اللہ نے، گاڈ نے کریٹ کی ہے، مجبور ہو میں جا کے کسی بھی عورت کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنے سیڈ ٹرانسفر کر دوں، تو آج کے کئی طریقے ایسے استعمال ہو رہے ہیں جس کے باوجود لڑکیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، پھر اس کو کوئی مانتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تعلقات پرماننٹ نہیں ہوتے، فل نہیں ہوتے، تو لڑکیاں بھی سمجھتی ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنی ذمہ داری دے دی۔ پھر لڑکیاں کی جو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا چینل، اس میں کئی قتل ہوئی ہیں ینگ لڑکیاں یا بندے قتل ہوئے ہیں ینگ لڑکیوں کے ہاتھوں۔ اس کی بنیادی یہ تھی کہ آپ نے شوگر ڈیڈی، شوگر ماما، شوگر گرل کے ساتھ تعلقات بنا لیے، لیکن وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ٹیمپرری ہے، تو میں نے اس کو ٹائم پاس کر دیا۔ پھر وہ اپنے ذات اور تعلقات بنانا لڑکی شروع کر دیے، اپنا بوائے فرینڈ رکھا، تو نہ صرف مرد سے پیسے لے لیے، وہ دوسرا ینگ لڑکے سے تعلقات بنا رہی، ایک وقت میں دو دو تین تین تعلقات لڑکی کے ہوئے۔ اس سے کیا ہوا؟ جیلسی آئی، حسد آیا، غصہ آیا، کیونکہ اب وہ لڑکی پیسے تو لے رہی ہے اس مرد سے، یا وہ لڑکا کو جوان کسی بوڑھی عورت کے ساتھ پیسے لے رہا ہے، شوگر ماما بن کے، اس کا بیٹا بن کے، جو بھی جنسی تعلقات کے لیے، لیکن اب وہ نہیں اس چیز کو قبول کر رہے کہ یہ اب کسی اور کے ساتھ پاس جائے، کیونکہ صاف ظاہر ڈویژن ہو، اٹینشن ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو اب اس کو وہ پیار نہیں ملے گا جس تعلق سے وہ چاہتے ہیں۔ تو آپس میں کھینچا تانی سے اور کوشش تو کرتے ہیں کہ نہیں جاؤ، اس نے کہا نہیں جانا ہے، اس طرح کرتے کرتے کھینچا تانی سے غصے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ لڑکی غصے میں زہر دے دیتی ہے کسی بوڑھے انسان کو جس سے پیسے دیے کہ میں اپنا تعلق نہیں چھوڑ سکتی ہوں جوان لڑکے کے ساتھ۔ یا مرد جو ہے، جو کرمنل ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اب یہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو وہ غصے میں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ کئی واقعات ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے اگر میں آپ کو گائیڈ کروں کہ یہ وہ خرافات ہیں جو ہمارے دین میں بھی گھس چکی ہیں، جس کو وقتی طور پہ نکاح کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کو ریفر کیا جاتا ہے صحابہ کرام یا کئی کتابوں سے، پر ہر جگہ موجود ہیں۔ کسی صورت میں قرآن اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن کی آیتیں واضح، قرآن میں، بائبل میں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا
عورت اور مرد کا رشتے کا مقصد عفت قائم کرنا ہو، جسمانی لذت نہیں ہے۔ لذت تو ایک اللہ نے سسٹم بنایا، کھانا آپ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے دن اگر ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ جب کھانا اندر جا کے آپ کی پوری باڈی کو نیوٹریشن دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اولاد کے خاندانی سسٹم کو بنانے کی لذت رکھی ہے، خواہش رکھی، پیار رکھا ہے۔ تو اس کو صرف اگر کوئی جا رہا ہے کسی گناہ گار کے ادارے میں، یا لڑکی کو کاروبار کر رہی، یا لڑکے کو ایسے بھی انوالو ہیں، یا بوڑھے لوگ جاتے ہیں کہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ فوربیڈن ہے، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے خاندانی سسٹم برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ گاڈ کریٹر بھگوان جو ہے وہ خاندانی سسٹم بچانا چاہ رہا ہے۔ شیطان نے کہا میں تمہارا خاندانی سسٹم تیری دنیا کا ختم کروں گا۔ تو اس اینیمل میں آپ دیکھیں، جانوروں میں جا کے دیکھیں، اس میں کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو، چاہے ماں ہے بچے کو کھا جاتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ ایک پرندہ ہے، میں نے دیکھا اس کی ویڈیوز، اس کو پورے دن کوئی شکار نہیں ملا، بچے انتظار کرے تو اس نے بچے اپنے کھا گئی، اس کو پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کئی اینیملز جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو بیمار کے میں نے خود دیکھے ہیں کہ شیر لائنز ہوتے ہیں، وہ بیمار ہیں، جب دیکھا اس نے کہ یہ بیمار ہو گیا، دوسرے سارے اس کے اپنے ہی بچے کھا گئے اس کو۔ 24 گھنٹے ڈرتے ہیں، 24 گھنٹے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کھا جاتی ہے۔ یہ ان کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں چینل میں کچھ بے شرم کی بات ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کی ضروری ہے کہ کچھ اگزامپل دی جائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جو منکیز کا جو بہت بڑے منکی جس کو چیمپنزی بھی کہتے ہیں، ان کے جتنے بھی بچے ہیں یا ان کے ماں باپ سارے، ان میں کوئی آپس میں وہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھلی جنسی تعلقات رکھ رہے ہیں، اس میں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو بنایا گیا ہے تو ہمارا جسم جانوروں کی طرح ہی، اگر آپ کھول کر دیکھیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ آدم کی اولاد، ہمیں تمہیں پوری کائنات کا لیڈر بنانا ہے، یہ باؤنڈریز ہیں۔ اس میں جنسی تعلقات میں خاندانی سسٹم کو بچانے کے لیے اللہ نے قوم لوط پہ پتھر برسا کے ختم کیا۔ خاندانی سسٹم بچانے کے لیے یوسف کے بھیجا، کیونکہ وہ جو مصر کی جو پوری کنگڈم تھی، وہاں پہ عورتیں اور مرد آپس میں کئی ہزاروں مردوں کے ساتھ عورتیں زنا کرتی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی، مرد غلام، مرد بھی کرتے تھے گناہ کی طرف۔ اللہ نے یوسف کو بھیج کے اس برائی کو ختم کیا، لوط کو بھی کیا ختم۔ اس طرح کو آج کل کے دور میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنسی تعلقات کی لذت کے لیے لوگ اپنے حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو مجبوری ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ جائے۔ یہ شوگر ڈیڈی، یہ ٹیمپریری نکاح، یہ متاع کی چیزیں، یہ چیزیں، وہ چیزیں لوگ برا سمجھتے ہیں کہ اس کو بنا کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر کسی کی بیٹی سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اس بیٹی کو ماں بنے گی، وہ ایک بیوی بنے گی، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کل کو نانی بنے گی، ایک خاندانی سسٹم بنے گا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس ماں کے پیٹ سے، وہ ارد گرد دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا کہ میرے چاچو ہے، یہ میرے ماموں ہیں۔ اس کا پوری گروتھ اس پہ ڈپینڈ کرے گی۔ اگر آپ سیڈ ڈال رہے ہیں، کسی اپنی جو بیج کسی کے ڈال کے بھاگ رہے ہیں، وہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنا سیڈ لینے میں، پیسے لے کے، وہ بھی گناہ گار ہے، اور آپ بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ بچہ پھینک دے گی، اور وہ بچہ کل کو جب اس کو ملے گا نہیں پیار، پھر وہ ایک بہت بڑا ڈکیت بن جائے گا، وہ بہت بڑا کرمنل بن جائے گا۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں اس گناہ کے لیے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے نکاح کی زیادہ کی، ایک عورت سے زیادہ، تو آپ 2 نکاح کر سکتے ہیں۔ بیوائیں موجود ہیں، طلاق یافتہ موجود ہیں، غریب گھروں کی بچیاں موجود ہیں، یا کوئی اور بھی کرنا چاہیں، آپ 2 سے 3 سے 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جسٹس کر سکتے ہیں، آپ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ گناہ کی طرف آپ کریں گے تو فیملی بڑھے گی، بچے زیادہ پیدا ہوں گے، خاندان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی، اولیاء اور مرسلین جو ہے انہوں سے زیادہ نکاح کیے ضرورت کے مطابق، تاکہ ان کو سپورٹ ملے، تاکہ ان عورتوں کو ایک عزت مقام دیا جائے۔ اور مردوں کے ساتھ بھی یہی ہے، جہاں پہ عورتیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ قوم مصر میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو سلیوز تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں شیئر کرنے ہیں۔ یوسف سے کہا کہ تمہیں ماننی پڑے گی، ہم سب عورتوں کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ گناہ۔ تو ضرورت نہیں، آج کل لوگ سمجھتے ہیں صرف مرد اس پہ ذمہ دار ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں
ترقی یافتہ ممالک میں عورت بھی اس میں انوالو ہو چکی ہے کہ گناہ میں بہت زیادہ وہ ایک لذت کی طرف چلے ہیں، بجائے خاندانی سسٹم۔ اللہ کو تھریٹ محسوس ہو رہا ہے کہ خاندانی سسٹم تباہ ہو جائے گا تو قوم لوط کو برباد کر دیا گیا۔ یاد رکھیں، قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے پتھروں کی بارش کر کے اسی وقت کہا گیا داخل ہو جو جہنم کی آگ میں، اور لوط کی بیوی کو بھی ڈالا گیا۔ اس لیے اب ہم اسی خرافات میں چلے گئے ہیں۔ اگر آپ جا کے دیکھیں، گروپ سیکس چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی بیویاں ایک دوسرے خاوند شیئر کیے جا رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں ہزاروں ویڈیو موجود ہیں، لاکھوں ویڈیو موجود ہیں، سر عام اسٹرپ کلبوں میں گناہ ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر اس چیز کو مان لیا گیا کہ اٹس اوکے۔ ایون مسلمان ملک نہیں بچے اب جہاں پہ دین تھا پہلے۔ اس لیے یہ قتل و غارت، یہ فساد، یہ طلاقوں کا ریٹ زیادہ ہونا، بچوں کی بے راہ روی، سکون ختم ہونا۔ آپ کا سکون ختم ہو چکا گھروں میں، کوئی انسان خوش نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں ہے وہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے راستے سے واپس آئیں اور بچیں اس شیطان کے اس راستے سے جس نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اور یہ نہ ہو کہ دوبارہ قوم لوط کی طرح ہماری بے حیائی، بے راہ روی کی وجہ سے اور جنسی تعلقات خرابی ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے پہ دوبارہ پتھر برسا دے، اور پھر نہ صرف پتھر برسیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے سامنے مریں گے، اس کے ساتھ ہی ہماری روحوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ کوئی چانس نہیں ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کے مالک نے آپ کو ایک پرپس کے لیے بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ آپ کو ہر چیز جائز ہے، حلال ہے۔ آپ جنسی تعلقات بھی بنائیں، آپ اللہ کا دیا کھانا بھی کھائیں، آپ جوس بھی پئیں، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر مالک کی حد کو کراس کریں گے، اس کی دنیا میں فساد پھیلنے کی کوشش کریں گے، اس کی دنیا کو برباد کرنا شروع کریں گے، اس کی خاندانی سسٹم کو ختم کرنا چاہیں گے، تو آپ کی کوئی ضرورت، کسی صورت میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون۔ آپ کے سامنے پورا پورا گاؤں ختم ہو گیا، آپ کے سامنے پورے پورے شہر زندہ جل گئے ہیں، کوئی سبق نہیں آپ سیکھ رہے۔ اس لیے یہ گناہ کے اداروں سے نکلیں، واپس آئیں۔ آپ اگر نکاح کی طرف زیادہ کریں گے، آپ کی پوری فیملی انجوائے کرے گی، آپ خود انجوائے کریں گے، آپ کی بیوی انجوائے کرے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میں تمہارا پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے بہترین نظام دی، جو تم باہر گناہ میں ڈھونڈتے ہو اے مرد و عورتوں، تو میں تمہیں چاہ رہا ہوں گھر میں ہر چیز ملے، گھر میں ہر چیز ہو۔ تو گھر اچھے ہوں گے تو ملک اچھا ہوگا، دنیا ترقی کرے گی۔ بچیں اس آگ سے، خدا نہ خواستہ زمین کھل گئی، سب کو لے گئی، تو کیا ہوگا؟ وہ پیار بھی کرتا ہے کائنات کا مالک، لیکن وہ غضب بھی اس کو برس سکتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ زمین میں اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے، زمین کائنات کے مالک ہی ہے، اس کے قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ پانی روک دے، اگر آپ 2 سال سے کہاں سے پانی لے کے آئیں گے؟ اگر فروٹ بند ہو جائے، کھانے بند، چاول اگنا بند ہو جائے، کہاں سے کھائیں گے آپ؟ اس لیے بچیں، یہ گناہ کے داروں سے قتل و غارت بڑھتی ہے، بچیوں کو گناہ میں ڈالنا، باہر سے بلا کے ان کو استعمال کرنا، اسی طرح بزرگ لوگوں کو ینگ لڑکیاں دے کے ان کے مال پہ قبضے کرنا اور چھپ کے کرنا، سب گناہ کرنا، پراسٹیٹیوشن کو، جسم فروشی کو پروموٹ کرنا، یہ سب غضب کے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ انسان کا حق ہے، عورت کو حق ہے کہ اس کو اچھا لڑکا ملے یا کوئی اور جسے چاہے اور نکاح کرے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، چاہے آپ کی 13 سال کی بیٹی ہے، آپ کا 70 سال کا مرد ہے، نکاح جائز ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں، باہر جا کے کیا کچھ کرتے ہیں، آپ ینگ لڑکیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر نکاح میں لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ جوان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، جائز ہے، سب چیزیں جائز ہیں، حلال طریقے سے کریں تو آپ کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے واپس آئیں، اس جو خرافات سے نکلیں۔ کوئی سکون نہیں ہے، بہت تکلیف، مرڈر ہو رہے ہیں، لوگ گھر اجڑ رہے ہیں، جس نے جو اپنی بیٹیوں کے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ ماری جاتی ہیں، یا جو بیٹے بھیجتی ہیں وہ تباہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، یا جو بزرگ بیچارے عورت مرد بیٹھے ہیں کہ ہمیں سکون ملے گا، ان کو سکون دیا جائے، ان کو دیے جائے نکاح میں۔ 80-85 سالہ مرد بھی نکاح کی خواہش رکھتا ہے، عورت بھی رکھتی ہے، اس کو نکاح کے اس کو ہیلپ کریں۔ اس لیے یہ چیزیں ٹھیک کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت رزق دیا ہے، کھانا دیا ہے، وہ بھی لوگوں کو دیں، اور جو عورتیں مرد نکاح کے لیے جائز ہیں 13 سال کے بعد، فٹافٹ نکاح کریں، تبھی جنت ملے گی۔
جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے قانون پہ چلنا پڑے گا۔ امید ہے کہ ہم عقل سیکھیں گے، واپس آ جائیں گے راستے۔ قرآن میں سب ہدایت موجود ہیں۔ آئیے کم بیک ٹو پیتھ آف گاڈ، اللہ کے راستے کی طرف۔ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔